رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. محترم بھائیو، قابل احترام بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنے انعامات و احسانات کیے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کی سیاہی بنا لی جائے اور سارے جن و انس بیٹھ جائیں اور سارے سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، کلمے ختم ہو سکتی ہیں، جن و انس ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار ختم نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اچھا، اب ان بے شمار نعمتوں میں سے آج ہم اس مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے کہ صرف ایک نعمت کا ذکر کر دیا جائے. اللہ نے بے حساب ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، احسانات فرمائے ہیں. ان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا انعام، احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنا دیا. ہزارہا مخلوقات ہیں اس کائنات کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، آسمانوں کے اوپر. اللہ اگر ہم کو انسانوں کے علاوہ جانوروں میں پیدا کر دیتا تو ہمارا اللہ کے سامنے کوئی زور نہیں تھا. اگر اللہ ہم کو حشرات میں، اللہ ہم کو جانوروں میں، حیوانوں میں، کسی مخلوق میں اللہ پیدا کر دیتا، ہم کہہ سکتے تھے اللہ نہیں ایسی بندہ ہی بننا، ہم نے انسان ہی بننا ہے. یہ ہمارا اللہ کے سامنے کوئی زور نہیں تھا. یہ خالصتاً اللہ کا انعام و احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو انسانوں کی صف میں کھڑا کر دیا. یہ سب سے پہلا انعام ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اللہ نے ہم کو انسانوں کی صف میں کھڑا کر لیا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے، دیکھیں ہمارا مالک وہ مالک ہے کہ اگر وہ قرآن میں بغیر قسم کا کوئی بات کہہ دے تو وہ برحق ہے، وہ سچ ہے. اس لیے کہ من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اس بات کی اہمیت کس قدر ہوگی کہ جب عرش والا کسی بات کو بیان کرنے سے پہلے قسم کھائے. عرش والے کو اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بات بیان کی جانے والی ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اور قسم ایک بھی نہیں ہے، 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. وَتِین وَزَیتُون وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین. 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم. اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ اتنی قسمیں کھا کر آپ انسانوں کو کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ اللہ نے پھر آگے تاکید کے لفظ استعمال فرمائے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو ہزارہا مخلوقات میں سے بہترین سانچے میں ڈھال دیا ہے. یہ انسان ہے. وہ عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ ہمارا جو وجود ہے یہ ایسی بہترین تخلیق ہے عرش والے کی کہ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں. اللہ نے آنکھیں فٹ کی ہیں، اللہ نے کان لگائے ہیں، اللہ نے بازو بنائے ہیں، اللہ نے ٹانگیں لگائی ہیں. یہ انسان کا سانچہ ہے جو اللہ نے بنایا بلا تفریق مذہب و مملک. وہ امریکہ کا بندہ ہو، وہ پاکستان کا بندہ ہو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے پر رہنے والا ہو، شکل و صورت اس کی یہی ہوگی جو اللہ نے بنا دی.
آنکھیں ہیں، کان ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں. آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، کبھی کوئی نقشہ اپنے ذہن میں بنائے کہ یار جہاں اللہ نے آنکھیں لگائی تھی نا، اس سے زیادہ بہتر تھا کہ کسی اور جگہ پر لگی ہوتی. کان جہاں اللہ نے لگائے ہیں یہ یہاں نہ ہوتے، کسی اور جگہ ہوتے. ہاتھ اللہ نے جہاں لگایا ہے یہاں پاؤں لگے ہوتے، جہاں پاؤں لگائے ہیں وہاں ہاتھ لگے ہوتے. کبھی سوچے تو صحیح، کیا انسان کا وجود اس سے بہترین سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈھالا جا سکتا. اللہ نے ایسے ہی 4 قسمیں نہیں کھائی ہیں. اللہ کی بات حقیقت پر مبنی ہے. اللہ تو بنا قسم کے کوئی بات کہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے 4 قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال دیا، بہترین مخلوق بنا دیا. اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے. آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح. اللہ نے آنکھیں بنا دی، اللہ نے ہاتھ بنا دیے. یارو میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب کرونا آیا تھا، اللہ ایسی وبا سے ہمیشہ ہی محفوظ رکھے. کرونا آیا، یہ ہم سانس لیتے ہیں، سانس اندر چلا گیا، یہ ہم نے سانس لی، سانس باہر آ گیا. یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا آنا اور جانا، اخراج ہونا اور اس کا اندر جانا اور باہر آنا مفت میں ہے. اللہ کی قسم، اللہ نے جو ہمارے لیے چیزیں بنائی ہیں، دیکھو اللہ اگر کہے چلو ابھی تیری 60 سال زندگی تے لہذا تو سا لینا تے اس سا دا بل تو قیامت والے دن مینوں دینا، ہم دے سکتے ہیں. اللہ اگر سانس کی قیمت مقرر کر دے، ہم سانس کی قیمت دے سکتے ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کو اس وقت ہوا کہ جو کرونا میں مریض ہسپتالوں میں گئے ہیں، ایک 24 گھنٹوں کا 25 ہزار کا آکسیجن سلنڈر اس مریض کو لگا. کبھی سوچا ہم نے؟ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کچھ بھی نہیں کرتا، وہ 5000 روپے لے لیتا ہے. ایک گردہ 1 کروڑ میں فروخت ہو رہا ہے. اگرچہ یہ ناجائز ہے لیکن انسانی وجود کی قیمت کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کتنا قیمتی وجود ہے، یہ کتنا قیمتی وجود اللہ نے ہم کو عطا کیا. مجھے ایک بات یاد آ گئی. میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا یار میں ماڑا بندہ، غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ کچھ تعاون کرو. اس نے کہا میں تم کو جتنے پیسے مانگتے ہو نا دوں گا. کتنے چاہیے؟ اس نے کہا 10 لاکھ روپے چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے 10 لاکھ لے لو، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے. اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا 1 بازو دے دو، 1 ٹانگ دے دو، یہ 2 چیزیں مجھ کو دے دو اور مجھ سے 10 لاکھ لے لو. کہنا تو پاگل ہے، تیرا دماغ خراب ہے، تم مجھے 10 کروڑ بھی دو میں تب بھی اپنے جسم کا ایک حصہ تم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے کہا پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میں غریب ہوں؟ اور جس کو اللہ نے صحیح سلامت وجود عطا کر دیا، اللہ کی قسم وہ کروڑپتی آدمی ہے. دیکھو تو صحیح، ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ جس کے اندر، جس کے پیچھے اللہ نے کتنی چیزوں کو متحرک کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں جو حرکت میں آئی ہوئی ہیں. کیوں جی؟ اگر ایک آنکھ، اللہ نے بے شمار نشانیاں معاشرے کے اندر ہمارے سامنے ہیں. کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے وہ بندہ بھی معیوب ہوتا ہے، آنکھ کے نور سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کی توحید سمجھ آتی ہے. اللہ کی قسم اللہ کی توحید سمجھ آتی ہے کہ جب قدرت ولو ایک آنکھ ہو جائے کانی. پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا نا، آج میں آپ کو سناتا ہوں. جب قدرت ولو ایک آنکھ ہو جائے کانی، کٹھی ہو گیا آ جائے پیران دی ڈانی. دنیا دے ولیاں دا لگ جائے میلہ، پاویں زور بھی لاون اکیلا اکیلا، مگر بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا. اگر کوئی ڈیلا نقلی بنا بھی لوے گا، بنائی تو بالکل ہی خالی رہے گا. بنانے والا پھر بھی قیمت لوے گا. اے انسان تینو مفت وچ کنا کچھ عطایا، تو احسان عہدے دا کی مل پایا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی ہم نے اپنے وجود پر غور کیا؟ اللہ نے ایک ایک چیز کروڑوں کی عطا کی ہے. ہمارا وجود، اور یہ تو ظاہری چیزیں ہیں نا، یہ تو بظاہر نظر آنے والی چیزیں ہیں. یہ آنکھ ہے،
یہ کان ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں. اور آپ دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا کہ ہر انسان کا پاؤں، اپنے پاؤں پر غور کر کے دیکھیں، ہر انسان کا جو پاؤں ہے اس کی ہڈی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے. یہ ہڈی اگر سیدھی ہو تو انسان بھاگ نہیں سکتا ہے. انسان کو بھاگنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے اگر اس کا پاؤں فلیٹ ہو، سیدھا ہو، وہ بھاگنے کے قابل نہیں رہتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اللہ نے کس قدر اس کو صحیح طریقے سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسی ترکیب بنائی ہے انسانی وجود کی. اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں کتنی آبادی ہے پوری دنیا میں، 7 ارب کے قریب آبادی ہے پورے انسانوں کی، پوری کائنات کے اندر. لیکن اللہ کی قسم آنکھیں بھی وہیں لگی ہیں، کان بھی وہیں لگے ہیں، ناک بھی وہیں لگا ہے، سر بھی وہیں لگا ہے، داڑھی کے بال بھی وہیں ہیں، لیکن 7 ارب انسانوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہم نے کبھی غور کیا اللہ نے یہ جو وجود عطا کیا یہ کیا شاہکار اللہ نے بنایا ہے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو سامنے نظر آ رہی ہیں، آنکھ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہے، ناک ہے، لیکن کبھی اندر تو غور کر کے دیکھو. اللہ نے جگر بنایا، اللہ نے دل بنایا، اللہ نے معدہ بنایا، اللہ نے گردے دیے. میں کہتا ہوں سوچ کر دیکھیں، کبھی اللہ انسان کو جسم دے دیتا اور ساتھ اس کے اسپیئر پارٹ دے دیتا، یہ گردے ہیں، یہ دل ہے، یہ معدہ ہے، یہ جگر ہے، جاؤ اس کو فلاں جگہ سے جا کر فٹ کروا لو. ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے. اللہ نے فٹنگ کیسی؟ وہ دیکھو تو صحیح، کبھی غور تو کرو کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ آٹومیٹک سسٹم ہے، کھانا اندر جاتا ہے، اللہ خون کو الگ بناتا ہے، اللہ اس کو پیشاب کی شکل میں الگ جسم سے خارج کرتا ہے. کبھی دیکھیں ایک بڑا تکلیف دہ آپریشن ہے جب انسان کا پیشاب رک جاتا ہے. کبھی سوچا ہم نے؟ ہارون رشید کے دربار میں اس نے پانی کا گلاس منگوایا، وہ پینے لگا. ایک بندے نے کہا بادشاہ بتلاؤ اگر پانی کا گلاس نہ ملتا تو کیا کرتے؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی بادشاہت دے دیتا. اس نے کہا پی لو. جب اس نے پی لیا اس نے کہا اگر یہی پانی تمہارے وجود سے پیشاب کی صورت میں خارج نہ ہو سکے کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اپنی باقی آدھی بادشاہت بھی دے دوں گا. بادشاہت وہ تو پیشاب کی محتاج ہے. اللہ نے انسان کو مفت میں یہ سب کچھ عطا کیا ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے انسان کے اندر. اور پھر اس سے بھی حیران کن بات ہے، 1 دن کا بچہ اور 60 سال کا بزرگ. کبھی ایسا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1 دن کے بچے کے جسم کے اندر جتنا دل کا سائز ہے 60 سال کے بزرگ کے دل کا سائز بھی اتنا ہی ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی ہیں. اور 1 دن کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر وہ آ کر اس کا اللہ وجود بڑھانا شروع کر دیتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک خاص عمر تک جا کر وہ بڑھنا بند ہو جاتا ہے. اگر ایک 60 سال کا بزرگ ہو اور وہ اپنا قد اس کا اللہ کے حکم سے بڑھتا رہے وہ کڈا بڑا ہو جائے گا. چیزوں کا، انسان کے وجود کا بڑھنا اور بڑھتے ہوئے ایک عمر کی حد تک جا کر رک جانا، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ اور بھی کہ شاعر نے ٹھیک کہا ہے کہ جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں، سوچیں کہ اللہ نے ہم کو یہ کیا شاہکار دیا، اللہ نے ہم کو کتنی عظیم نعمت دی ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان میں سب سے پہلی نعمت اللہ نے ہم کو یہ وجود دے دی. اور یہ وجود اس وقت تک پل بڑھ نہیں سکتا جب تک ساری کائنات متحرک نہ ہو جائے. ایک بندہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے،
اللہ کی قسم وہ اس وقت تک روٹی نہیں کھا سکتا جب تک اللہ سورج کے ذریعے گندم کو پکنے کا حکم نہ دے دے۔ یہ آپ کا جو وجود اللہ نے دیا آپ کو، کبھی غور تو کریں، یہ کیسے پل رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے۔ یہ صرف آپ کی کمائی کے سر پر نہیں ہے، اللہ نے پوری کائنات متحرک کی ہے انسانی وجود کے پالنے کے لیے۔ یہ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ رب العالمین ہے، یہ رب العالمین ہے جس نے آپ کو وجود بھی دیا، اور اس وجود کو خوراک مہیا کرنے کے لیے اللہ نے آسمانوں کو بھی مسخر کر دیا، زمین کو بھی مسخر کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، او بندیا گل سن، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو؟ یہ جو پکی پکائی روٹی، پکا پکایا سالن، پکی پکائی سیویاں، پکی پکائی کھیر، حلوے، اللہ کی نعمتیں تمہارے سامنے آئی ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اپنے کھانے کی طرف غور کر کے دیکھو تو صحیح، کہاں سے آیا یہ ایک روٹی جو تمہارے سامنے پڑی ہے؟ دیکھو کسان نے اس کا بیج بویا، اس کے پھر سٹے باہر نکلے، پھر اللہ نے سورج کو حکم دیا، وہ سورج کے حکم سے، اللہ کے حکم سے پکے، پکنے کے بعد پھر اس کو کاٹا گیا، پھر اس کو گندم کی شکل دی گئی، پھر اس کو آٹے کی شکل دی گئی، پھر اس کو گوندا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، پھر تمہارے سامنے ایک روٹی آئی ہے۔ کبھی غور تو کرو، اے حضرت انسان، اللہ نے تمہارے لیے تم کو وجود دے کر ساری کائنات کو تمہارا تابع کر دیا ہے، لیکن تم اللہ کے تابع نہیں ہو رہے، تم اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہو رہے۔ ساری کی ساری کائنات اللہ نے تمہارے تابع کر دی، لیکن تم کو کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے اس 6-5 فٹ کے جسم کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وجود جو اللہ نے عطا کیا، ہم اسی وجود سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا حرام استعمال، ہاتھوں کا حرام استعمال، کانوں کا حرام استعمال، پاؤں کے ذریعے ہم حرام کام کی طرف چل کر جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار ساری زندگی جی بے سکونی پتہ نہیں کتوں آ گئی۔ وہ بھائی بے سکونی کا ڈھیر تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ یہ جو وجود اللہ نے تم کو قیمتی وجود عطا کیا تھا، اس وجود کے ذریعے تم نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ اس وجود کے اندر پھر اللہ نے ایک روح بھی رکھی ہے جو تم کو جھنجھوڑتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، آؤ تو صحیح، اللہ کی طرف پلٹو تو صحیح۔ صرف آخری بات میرے بھائیوں، صرف آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے مرضی گنہگار ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ نے جہاں پر یہ بات بیان کی ہے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہاں کیا ہے؟ قل، اے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے؟ نیک لوگوں کا ذکر کر رہا ہے؟ نہیں، گناہ گاروں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اسرفو علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ ان گنہگاروں کو مخاطب کیسے کر رہا ہے؟ یا عبادی، او اپنی جانوں پر ظلم کر لینے والے میرے بندو۔ اللہ کہتا ہے او اپنی جانوں پر ظلم کر لینے والے میرے بندو، یا عبادی، اللہ ان کو بھی اپنا ہی کہہ رہا ہے، یہ بھی میرے اپنے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اگر ہمارا وجود اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو چکا ہے، اس کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لائیں اور اپنی زندگی کا بہترین حصہ وہ اللہ کے نام لگائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔